میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس طرح کو، یہ بخاری مسلم کے لفظ ہے، فرمایا کوئی آدمی مکان بناتا ہے بڑا پیارا، بڑا حسین، بڑا خوبصورت، ہر قسم کے نقش و نگار کرتا ہے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دیتا ہے، ایک اینٹ کی جگہ۔ اب جو آدمی بھی آتا نا، گھومتا دیکھتا مکان، اسے بڑا اچھا لگتا اس کا مکان، پر وہ دیکھتا کہ یار یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، اگر کبھی یہ بھی مکمل ہو جائے تو مکان۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ خود حضور نے مثال دی۔ میرے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جب نبوت کی حسین عمارت کو بنایا تو سارے نبی آ گئے، پر ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی۔ فرمایا میں آیا ہوں تو دیوار مکمل ہو گئی، اب کسی اور کی گنجائش ضرورت ہی نہیں۔ مکمل اکمل کامل دین نبی پاک کا۔ یا رسول اللہ آپ کس کس کے رسول بن کے آئے؟ فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے تمام انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا۔ قرآن مجید نے کہا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے رسول نہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جس کو اللہ نے بنایا ہے ان سب کے حضور رسول بن کے آئے، سب کے لیے رحمت بن کے آئے۔ دائرہ کار ہی بڑا وسیع ہے، تو اب کسی اور کی گنجائش ہے؟ ہاں کچھ لوگوں کو بیماری لگتی ہے، پاگل ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں۔ دعویٰ کرنا ہمارے زمانے میں ویسے ہی آسان ہے، اور پاکستان ہندوستان ویسے جمہوری ملک ہیں، اس میں ہر آدمی کو بولنے کی اجازت ہے، جو جس کی طبیعت آتی ہے بول سکتا ہے، گنجائش ہے۔ اور ویسے بھی کوئی کیسے پتہ کرے گا کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے، کیا بول رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں 30 کے قریب ایسے دجال جھوٹے ہوں گے، 30 جو دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، 30۔ لیکن فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آ سکتا۔ 30 کے قریب۔ خود نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں 2 بندوں نے دعویٰ کر دیا تھا ہم نبی ہیں، بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا، اور 1 2 4 نہیں، ابھی چند مہینے پہلے ایک بندے کو پھر دورہ پڑا تھا، بعد میں اس کا معلومات کی تو پتہ چلا نفسیاتی مریض ہے بیچارہ، وہ بھی کہتا تھا میرے پاس وحی آتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے، لیکن ایک بندے نے ذرا منظم ہو کے دعویٰ کیا، اور خود چونکہ وہ انگریز کا وفادار تھا، تابع دار تھا، وہ کہتا تھا میرے آنے کے 2 مقصد ہیں، معاذ اللہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا، 2 مقصد ہیں۔ ایک کہتا تھا کہ جو انگریز حکومت کا وفادار نہیں وہ اللہ رسول کا وفادار نہیں، معاذ اللہ، پہلا اس کا آنے کا مقصد وہ بیان۔ دوسرا اس کا مقصد یہ تھا، وہ کہا کرتا تھا کہ دین سارا باقی ہے، موجود ہے، قرآن حدیث نماز روزہ حج زکوٰۃ، میں معاذ اللہ نبی بن کے آیا ہوں تو صرف ایک کام کرنے آیا ہوں کہ جہاد کوئی نہیں، جہاد نہیں کرنا، کفر کے خلاف لڑنا۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا میں کس کی بات کر رہا ہوں، مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے ماننے والوں کو مرزئی بھی کہتے ہیں، احمدی بھی کہتے ہیں، قادیانی بھی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مرتد، ان دونوں میں فرق ہے۔ عیسائی، یہودی، سکھ، ہندو یہ کافر ہیں، ان کا اپنا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے جو وہ کر رہے ہیں، اسلام کسی پر جبر کا حکم نہیں دیتا، موج کریں، لگے رہے، ہم انہیں دین کی دعوت دیں گے پر ان پر کوئی سختی نہیں کر سکتے۔ ایک مرتد ہوتا ہے جو لبادہ دین کا اڑتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، قرآن والا کہتا ہے، اسلام والا کہتا ہے، لیکن دین میں رکھنا ڈالتا ہے، نیا عقیدہ گھڑتا ہے، وہ مرتد ہے، اس پر سختی کرنے کا حکم ہے۔ مرزائیوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم اسلام کو بھی مانتے ہیں، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، بس آخری نبی نہیں مانتے، ایک نیا نبی مانتے ہیں، اور پھر رنگ بڑا عجیب دیا، کہتے ہیں ذلی نبی ہے، بروزی، نوکھا فلسفہ سنے آپ حیران ہو جائیں گے۔ ذلی نبی کہتے ہیں میں مستقل نبی نہیں، میں نبی پاک کا سایہ بن کے آیا ہوں، یہ اس نے دعویٰ کیا ہے، کہتا ہے میں مستقل نبی نہیں، میں حضور کا، اور بیوقوف جس خدا نے اپنے رسول کا سایہ بنایا ہی نہیں
بنایا ہی نہیں کہ کسی کے قدم نہ آ جائیں. تیرے جیسے شخص کو سایہ بنانا تھا جس کی ایک آنکھ بھی کوئی نہیں, کانا ہے بیچارہ, مرزا کانا تھا, ایک آنکھ اس کی سلامت